پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودت چاہا، طائفتن ایک گروہ نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، لو کاش، یدلونکم وہ گمراہ کر دیں تمہیں، وما اور نہیں، یدلونا وہ گمراہ کرتے، الا مگر، انفسہم اپنے نفسوں کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ A party of people of the scripture, Jews and Christians, wish to lead you astray, but they shall not lead astray anyone except themselves, and they perceive not۔ یہود کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، سب لوگوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ عربوں کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان میں سے زیادہ تر پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اس لیے انہیں امی کہا جاتا تھا، یعنی عربوں کو، یعنی جاہل۔ تو اہل کتاب کو اپنے اوپر بہت غرور تھا کہ ہم علم والے ہیں، کتاب والے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ڈسکرپشن، آپ کی شان، مرتبہ ان کی کتابوں میں موجود تھا، اور یہ آخری پیغمبر کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ لیکن جیسے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر انہی میں سے آئے تھے، انہیں امید تھی کہ آخری پیغمبر بھی انہی میں سے آئیں گے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آ گئے، جو عرب تھے، امی تھے، تو ان کو بہت زیادہ حسد ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ ابھی سب ہمیں عزت دار، پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، ہماری عزت ہے، لیکن اگر ہم نے کنفرم کر دیا کہ یہی آخری پیغمبر ہیں، اور اگر سب کو پتہ چل گیا تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی انکار کر دیا، اور اسلام قبول کرنے کی بجائے اسلام کو اور اسلام لانے والوں کو پریشان کرنے لگے، اور دین سے پھیرنے کے لیے چالیں چلنے لگے۔ ان سے جا کے پوچھتے تھے، جو اہل مکہ اور جو عرب تھے، وہ جا کے ان سے پوچھتے تھے کہ کیا یہی وہی پیغمبر ہیں جن کا آپ ذکر کرتے تھے کہ آنے والے ہیں؟ تو گول مول ان کو جواب دیتے تھے، صحیح سے جواب نہیں دیتے تھے، ہاں ہیں تو، لیکن عربوں کے لیے، اس طرح سے کر کے انہیں کنفیوز کرتے تھے لوگوں کو، اور انکار کرتے تھے کہ نہیں، یہ ہمارے پیغمبر نہیں ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ انہی کی چالوں کا ان آیتوں میں ذکر کیا گیا، وہی جو چالیں چل رہے تھے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے، یعنی ایک گروپ جو اہل کتاب میں سے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے، یعنی مسلمانوں کو گمراہ کر دیں۔ دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں، یعنی وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، وہ جانتے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جن کا وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن وہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے چکر میں خود گمراہ ہو رہے تھے، اور ان کو وہ سمجھ بھی نہیں رہے تھے اس چیز کو۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی جلن اور حسد بتا رہے ہیں کہ انہیں مسلمانوں سے تھی، اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا تھا، دور دور سے ڈیلیگیشنز آپ کے پاس آتے جو اسلام کے بارے میں جانتے اور اسلام قبول کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب کچھ ایسا کرو کہ نئے لوگ مسلمان ہو کر بھی مسلمان نہ رہیں، ان میں اسلام کے بارے میں شک پیدا کر دو۔ یہ چالیں وہ چل رہے تھے جو آج بھی یہودی کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو بہکانے کی پوشیدہ ترکیبیں کرنے لگے، لوگوں میں شک پیدا کرتے۔ سب لوگ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے آتے کہ کیا یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا انتظار تھا؟ تو یہ کہتے پیغمبر تو ہیں، لیکن عربوں کے، ہمارے نہیں۔ ایسا کہہ کر لوگوں کو کنفیوز کر دیتے، شک پیدا کر دیتے، نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے تاکہ لوگ اسلام قبول نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مکر اور فریب کے جال بچھاتے ہیں، حالانکہ ان سب مکر اور فریب کا وبال، یعنی سزا، خود انہی کی جانوں پر ہے،
لیکن انہیں اس کا بھی شعور نہیں، یعنی وہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ اس کا جو گناہ ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ انہی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعوری میں خود کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی سزا انہیں ہی ملے گی، اس بارے میں وہ نہیں سوچ رہے، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کی شدید خواہش تھی کہ وہ مسلمانوں کو اصل دین سے پھیر دیں، وہ صرف نام کے مسلمان رہ جائیں، لیکن ایسا کر کے وہ خود ہی بھٹک گئے تھے۔ جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا خود ہی کا برا ہوتا ہے۔ ایسا وہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ مسلمان بھی کفر کریں جیسا وہ کر چکے ہیں، جیسا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ دوسرے بھی نہ مانیں، تو اس لیے وہ لوگوں کو اس طرح سے بھٹکا رہے تھے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ خود ہی گمراہ ہو رہے تھے ان سب باتوں سے۔